منظور عالمی معیار کا کرکٹ ہیڈ کوارٹر بنانے کا منصوبہ 1 ارب 24 کروڑ 49 لاکھ روپے کی منظوری 2 ارب 66 کروڑ 31 لاکھ سے اریگیشن چینلز کی کانکریٹ لائننگ ہوگی۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 29ویں سالانہ اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی 6 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دی گئی۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا 29واں اجلاس مختلف سیکٹرز کی 6 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 9 ارب 50 کروڑ 33 لاکھ 19 ہزار روپے کے فنڈز کی منظوری۔ فیصل آباد میں کرکٹ ہیڈ کوارٹر کی تعمیر کے لیے 1 ارب 24 کروڑ 49 لاکھ منظور۔ اریگیشن چینلز کی کنکریٹ لائننگ کے لیے 2 ارب 66 کروڑ 31 لاکھ منظور۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں ایمرجنسی سروسز کی استعداد کار بڑھانے کے لیے 75 کروڑ 68 لاکھ روپے منظور کیے گئے۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ افتخار علی سہو نے اجلاس کی صدارت کی۔ سیکرٹری PND بورڈ مظفر خان سیال، ممبران اور متعلقہ سیکٹرز کے افسران بھی شریک ہوئے۔ فیصل آباد میں عبداللہ پور فلائی اوور کا منصوبہ FDA نے 3 سرکاری اداروں کی 1 کنال 4 مرلہ زمین کی منتقلی کے لیے DC کو خط لکھ دیا۔ فیصل آباد میں عبداللہ پور فلائی اوور ایگزیکٹ ریمپ پر تیزی سے کام جاری۔ DG FDA نے چیف انجینئر کو یومیہ تعمیراتی رپورٹ بھجوانے کا حکم دے دیا۔ جمرہ روڈ پر فلائی اوور پیلرز کے لیے کھدائی کا سلسلہ جاری۔ تارکآباد سائٹ پر روڈ کو مکمل اکاڑ دیا گیا۔ واسا حکام کی جانب سے عبداللہ پور فلائی اوور کے لیے مین لائنوں کی تبدیلی کا عمل بھی شروع کر دیا گیا۔ اس کو حکام PHA ٹریفک پولیس کے اہلکار موقع پر تعینات۔ DG FDA نے 3 سرکاری اداروں کی 1 کنال 4 مرلہ زمین کی ٹرانسفر کی سفارش بھی کر دی۔ تارکآباد ڈسپینسری پاکستان پوسٹ آفس کا کچھ حصہ بھی منصوبہ میں شامل۔ دوسری جانب سٹی 41 کی نشاندہی پر چباں روڈ کی بحالی کا کام بھی شروع کر دیا گیا۔ روڈ تعمیر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب ٹریفک بھی رواں دواں ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم ان کے شکر گزار اور رہیں گے اگر ہر طرف سے یہ آواز حکومت تک پہنچائی جائے کہ روڈ زیادہ سے زیادہ تعمیر ہوں، جو خراب صورتحال ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہو۔ عبداللہ پور فلائی اوور ایگزیکٹ ریمپ کے لیے جمرہ روڈ عبداللہ پور سے نیا پھاٹک تک ٹریفک بند، کنکریٹ کے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ کیمرامین اور ساتھی رپورٹر علی نارو کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عبداللہ نیر شیخ کا عبداللہ پور فلائی اوور سائٹ آفس کا دورہ۔ عبداللہ پور فلائی اوور پر بریفنگ لی۔ ڈپٹی کمشنر کی میگا پروجیکٹ کے تعمیراتی کام کو بلا رکاوٹ جاری رکھنے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عبداللہ نیر شیخ کا عبداللہ پور فلائی اوور اور سائٹ آفس کا دورہ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر انجینئرنگ عمر اقبال اور دیگر افسران بھی ہمراہ تھے۔ فیسکو سمیت دیگر محکموں کے انتظامی اور فنی تعاون کے لیے مربوط حکمت عملی بنائیں۔ عبداللہ نیر شیخ کا مزید کہنا تھا کہ تمام در محکمانہ انتظامات اور تعمیراتی وسائل کو یکجا کریں، کسی بھی قسم کا انتظامی مسئلہ حل نہ ہونے پر فوری آگاہ کریں۔ جھنگ میں سیوریج بحالی منصوبہ سست روی کا شکار، 17 لنک لائنز میں سے صرف 5 لائنز مکمل ہوئیں، 7000 فٹ میں سے صرف 2800 فٹ لائن لگ سکیں۔ انتظامیہ کا 1 ہفتے میں منصوبے پر تیزی لانے پر ٹھیکہ منسوخ کرنے کا اندیا۔ جھنگ میں سیوریج بحالی منصوبہ 1 پر کام کی سست رفتار، 1 ارب روپے کی 17 لنک لائنز میں سے صرف 5 لائنز مکمل ہوئیں، 7000 فٹ میں سے صرف 2800 فٹ لائن لگ سکیں۔ سیٹلائٹ ٹاؤن میں سیوریج لائنوں کے مسنگ لنکس لگا دیے گئے۔ ٹوبا روڈ اور جھنگ صدر کے علاقوں میں سیوریج لائنیں نہ لگنے پر علاقہ مکینوں نے تحفظات کا اظہار کیا۔ ریل بازار جاؤ ادھر پانی ہوتا ہے، جھنگ بازار جاؤ ادھر پانی ہوتا ہے، ہماری گلی میں اتنا پانی ہوتا ہے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، مسجد میں جانا نمازیوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بہت ہولی، اس کے لیے کوئی مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ میں ڈپٹی کمشنر صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں برائے مہربانی کر کے ہمارا مسئلہ حل کروائیں۔ انتظامیہ نے مسنگ لائنوں کا کام 15 دسمبر سے قبل مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا تھا، مگر ٹھیکیدار کی جانب سے سیوریج لائنوں پر کام میں تاخیر جاری ہے۔ شہریوں نے منصوبے کو بروقت مکمل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر پنجاب محسن نقوی کا، جھنگ میں جلد سے جلد کام ہونا چاہیے۔ یہ سروس پیپ ڈر رہے ہیں گندے پانی کے، ہم شکر ادا کرتے ہیں وزیر پنجاب محسن نقوی کا، اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وزیر محسن نقوی صاحب، اور یہ جھنگ میں وزیر محسن نقوی صاحب پارک بنوا رہے ہیں، یہ ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ انتظامیہ نے ٹھیکیدار کو 7 روز کی مہلت دے دی، کارکردگی بہتر نہ ہونے پر ٹھیکہ منسوخ کر کے دوبارہ ٹینڈر کیا جائے گا۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ پنجاب حکومت شہریوں کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے سرگرم۔ ایڈ اسپتال فیصل آباد میں تعمیراتی اسکیموں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا الائڈ اسپتال فیصل آباد میں تعمیراتی کاموں کو بروقت مکمل کرنے کا حکم۔ 27 کروڑ سے زائد کی لاگت سے پرانی OPD بلاک پر کام جاری۔ وارڈ سرجیکل یونٹس، لیبر روم، میڈیکل یونٹس، ایڈمن بلاک، MS آفس کی مرمتی کام کیے جا رہے ہیں۔ ENT وارڈ، گائنی وارڈ، سرجری وارڈ، وولوجی وارڈ، آرتھوپیڈک وارڈ کی تعمیر نو کی جائے گی۔ تعمیراتی کاموں پر 64 کروڑ 52 لاکھ سے زائد لاگت آئے گی۔ شہریوں نے نگراں وزیر اعلیٰ کے شعبہ صحت میں انقلابی اقدامات کو سراہا ہے۔ میرا انتظامیہ تو اپیل ہے کہ انہوں جلد و جلد تعمیر کیتا جائے فوراً، تاکہ مریضوں کو مزید سہولت ملے۔ باقی میرا خیال ہے کہ بہترین کام ہو رہا ہے۔ پہلے بھی اچھا تھا، اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ نا اچھے ہاسپٹل، اس کی لوکیشن بھی اچھی ہوگی، مریضوں کو سہولیات بھی ملیں گی
اور دوسرا جو ہم نے جو اس کے جو بنائے ہیں ریسیپشن کے لیے پرچی کے لیے جو کرائٹیریا اس میں بھی یہ نا اچھا اس کا رزلٹ نکلے گا۔ دوسری جانب این جی او کے زیر اہتمام چلنے والا لیور سینٹر 30 دسمبر کے بعد الائڈ اسپتال 2 کی انتظامیہ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ ایم ایس الائڈ اسپتال 2 ڈاکٹر ظفر اقبال کے مطابق جنوری 2024 میں لیور سینٹر کا چارج لینے سے متعلق کمیٹی قائم کی جائے گی۔ خود کی جانب سے لیور سینٹر تحویل میں لینے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر آزادار حسین کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد۔ صنعتی شہر میں پاور لومیں کباڑ بننے لگیں۔ کارٹن پاور لوم مالکان کہتے ہیں تنخواہیں اور بل ادا کرنے کے بعد ہمارے پاس چائے پینے تک کے پیسے نہیں بچتے۔ دوسری جانب فیصل آباد کی پہچان کا کاٹیج انڈسٹری بھی خطرے میں پڑ گئی۔ چھوٹے یونٹس کے بعد بڑے یونٹس بھی ختم ہونے لگے۔ صنعتی شہر میں صنعت بے حال، سرمایہ کار پریشان، پاور لوم کوڑیوں کے بھاؤ بکنے لگی، دیہڑی دار جتنی کمائی بھی نہیں ہوتی۔ مالکان کے شکوے شکایات۔ سابق صدر ایف سی سی آئی چودھری نواز کہتے ہیں تنخواہیں اور بل ادا کرنے کے بعد ہمارے پاس چائے پینے تک کے لیے بھی پیسے نہیں بچتے۔ لوگ تیزی سے اپنی فیکٹریاں اونے پونے داموں بیچ رہے ہیں۔ لوکل ایکسپورٹ بھی اسی طرح پریشان ہے، بالکل ایکسپورٹ انڈسٹری بھی، کیونکہ ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ ہے وہ بہت زیادہ ہوگی۔ بجلی بل اور سائزنگ بل دین لیبر، یہ تین چیزیں دے کے ہمارے پاس تو پھر کوئی چائے کے لیے پیسے بھی نہیں بچ رہے۔ دوسری جانب فیصل آباد کی پہچان اور شان کاٹیج انڈسٹری کا خاتمہ چھوٹے یونٹ سے بڑے یونٹس کی طرف آنے لگا۔ پاور لوم مالکان دیہڑی دار بن کر رہ گئے۔ کونسل فار پاور لوم چیئرمین وحید خالق رامے نے بتایا کہ مہنگی بجلی اور دھاگے نے بڑے یونٹس کے بعد لوکل اور چھوٹے یونٹس کو بھی نگلنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان میں بجلی کی قیمتوں نے اس قدر اضافہ ہوا کہ وہ ساری کی ساری ایس ایم انڈسٹری کو ہی نگل گئی، اور وہ بجائے ایس ایم انڈسٹری جو تھی وہ آگے اسمال انڈسٹری، میڈیم انڈسٹری بنتی اور میڈیم آگے لارج انڈسٹری بنتی۔ پاکستان میں مینوفیکچرنگ خواہ وہ کسی بھی انڈسٹری کے اندر ہو، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انتہائی گھاٹے کا سودا بن گئی ہے۔ صنعت کار کہتے ہیں اگر اب بھی توجہ نہ دی گئی تو ملک میں صنعت ہوگی نہ ہی روزگار۔ حکومت سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے مستحکم پالیسیاں تشکیل دے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر محمد بلال ڈوگر کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ جنگ میں شوگر ملز کی جانب سے کرشنگ سیزن کا آغاز، مگر گنے کی خریداری شروع نہ ہو سکی۔ گنے کی کرشنگ شروع نہ ہونے سے کاشتکاروں کو مزید نقصان کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ جنگ کی شوگر ملز میں کرشنگ سیزن کا آغاز کے باوجود گنے کی خریداری شروع نہ ہو سکی۔ پانچوں شوگر ملز کی جانب سے گنے کی خریداری شروع نہ ہونے پر کاشتکار پریشان۔ گندم کی بوائی مزید تاخیر، پیداواری ہدف کا حصول، اخراجات برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ شوگر ملز نے کماد کی فصل تیار نہ ہونے کو تاخیر کی وجہ قرار دے دیا۔ کاشتکار کہتے ہیں گنا مکمل تیار، شوگر ملز تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔ گورنمنٹ نے شوگر مل کریشنگ سیزن کے آغاز کرنے کا جو ہے نوٹیفیکیشن اور ریٹ کا نوٹیفیکیشن انہوں نے 22 نومبر کو دیا، جبکہ پچھلی گورنمنٹ جو ہے وہ 10 نومبر کو کریشنگ سیزن کا آغاز کروا دیتی تھی، حد 15 نومبر۔ جو لیٹ ہوا ہے کریشنگ سیزن، اس سے گندم بہت زیادہ متاثر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پہلے کاشتکاروں کا برا حال ہے، اگر کریشنگ سیزن کا ٹائم سے آغاز ہو جاتا تو کاشتکاروں کے پاس اخراجات آ جاتے۔ کاشتکاروں کا مزید کہنا تھا کہ شوگر ملز نے ابھی تک سابقہ واجبات بھی ادا نہیں کیے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق شوگر ملز کے ذمہ 16 کروڑ واجب الادا ہیں۔ ਅਸੀਂ عرض ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਜੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ 22 ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ। 18 ਹਜ਼ਾਰੀਏ ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ 1 ਔਰ 2 ਦੋਨਾਂ ਮਿਲਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। کسان غریب بیچارہ کی کر سکتا ہے جدے۔ کاشتکاروں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اور انتظامیہ جلد از جلد کرشنگ کا آغاز کرائے، ورنہ گندم کے بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے شوگر ملوں سے سیلز ٹیکس چوری روکنے کے لیے اقدامات۔ کرشنگ سیزن کا آغاز ہوتے ہی کارخانوں میں خصوصی ٹیمیں تعینات کر دی گئیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو سیلز ٹیکس چوری روکنے کے لیے متحرک۔ کرشنگ سیزن کا آغاز ہوتے ہی کارخانوں میں خصوصی ٹیمیں تعینات کر دی گئیں۔ حسین شوگر، ہنزا شوگر مل میں ٹیمیں تعینات کرنے کی منظوری دی گئی۔ چنار شوگر سمیت دیگر فیکٹریوں میں بھی سیکشن 40B لاگو کر دی گئی۔ خصوصی ٹیمیں فیکٹریوں میں پیداوار اور کاروبار کا ریکارڈ مرتب کریں گی۔ سٹاک اور ٹیکس ادائیگیوں کے ریکارڈ کی بھی چھان بین کی جائے گی۔ ایف بی آر کی جانب سے انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 177 کے تحت ٹیکس گزاروں کے آڈٹ کا معاملہ ایک ہی شہری کے 4 سال میں ایک سے زائد بار آڈٹ کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ 14,000 سے زائد ٹیکس گزاروں کو بھجوائے جانے والے آڈٹ نوٹسز منسوخ کر دیے گئے۔ ایف بی آر حکام کے مطابق ٹیکس گزاروں کے تحفظات دور کیے جا رہے ہیں۔
टैक्स गुजारों ने बार बार ऑडिट नोटिस के खिलाफ FBR हेडक्वार्टर को शिकायत दर्ज करवाई थी। कैमरामैन इरफान मलिक के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद हफीज जमान की ज़ेर सदारत इजलास जहांग और फैसलाबाद में अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम की बेहतरीन कारकर्दगी पर कमिश्नर को शाबाश। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के दीगर अजला को फैसलाबाद की तर्ज पर इकदाम की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब में डिवीजन फैसलाबाद में MNR फंड्स के इस्तेमाल और आटा की फराहमी पर ब्रीफिंग ली। जाहिद हफीज जमान ने अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम में रिकवरी में जिला फैसलाबाद के सर फहरिस्त इकदाम को सराहा। उन्होंने कहना था कि जिला जहांग की कारकर्दगी भी काबिल सताइश है। उन्होंने कमिश्नर फैसलाबाद की क़यादत में डिवीजन के 2 अजला की परफॉर्मेंस बेहतर होने पर सिलवत सईद को शाबाश दी। चीफ सेक्रेटरी ने कमिश्नर फैसलाबाद से मरम्मत और बहाली की मद में बजट के इस्तेमाल और दफातर की तज़ीनो बहाली पर ब्रीफिंग ली। दफातर में ख़वातीन के लिए अलग से वॉशरूम्स मुख्तस करने की हिदायत। डेप्यूटी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग मोहम्मद नईम सिंधु का स्पेशल एजुकेशन स्कूलों पीर महल की सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो पर नोटिस। डेप्यूटी कमिश्नर स्पेशल एजुकेशन स्कूल पीर महल पहुंच गए। माजूर बच्चों की क्लास पहली मंजिल पर मुंतकिल करने पर इजहार बरहमी। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग नईम सिंधु और स्पेशल एजुकेशन स्कूल पीर महल पहुंच गए। माजूर बच्चों की क्लास पहली मंजिल पर मुंतकिल होने पर प्रिंसिपल पर बरहमी का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया भी दे दिया। वीडियो में माजूर बच्ची जैनब को सीढ़ियों पर चढ़ते देखा जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने बताया कि अफसोसनाक वाकया 2 माह कबल पेश आया, जिसकी इंक्वायरी की जा रही है। इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम माजूर बच्चों की क्लासें ग्राउंड फ्लोर पर मुंतकिल करने के भी अहकाम जारी किए। बिल्कुल जी, आज से कुछ अर्सा कबल एक सोशल मीडिया पे वीडियो एक वायरल हुई थी। ये स्पेशल एजुकेशन का हमारा स्कूल है जो पीर महल में एक प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर रन हो रहा है और इसमें एक 12 साल जो माजूर बच्ची जैनब है उसको सीढ़ियों पे चढ़ते हुए देखा जा सकता है। तो इसको मैंने इंक्वायरी भी करवाया अपने डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और उसके साथ साथ मैंने खुद भी मुनासिब समझा कि विजिट करूँ, आज बच्ची को भी आके मिले। डिप्टी कमिश्नर ने पंजाब हुकूमत के फराहम करदा वसाइल को बरूए कार लाते हुए स्पेशल एजुकेशन स्कूलों में तलबा को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग।